نصرت پہ ایمان. اب آ جائیے اس سے کل والی بات, دعا. کتنے پیار سے اللہ کہہ رہا اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میرے بندے. 7 مرتبہ اللہ نے لفظ میں اپنا استعمال کیا. اور خدا کا وعدہ بھی ہے ادعونی کما استجب لکم, مجھ سے دعا کرو, میرا وعدہ ہے میں دعا قبول کروں گا. ان اللہ لا یخلف میعادہ, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو کیا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں, دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی وجہ جو دعا کو روکتی ہے, سب سے بڑی وجہ جو دعا کو روکتی ہے, وہ ہے رزق حرام. جس کے پاس مال حرام ہے, روایت بھی بہت مشہور, من اکل لقمۃ من الحرام, جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول. اب یہ نہیں ہے کہ نماز غلط ہے, نماز ہے صحیح, قبول نہیں. یعنی قبول نہیں کا مطلب جو اس کا ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا, جو اس کے فائدے ہیں نماز کے. نماز ہم کو فائدہ پہنچانے والی عبادت ہے, ٹائم نہیں ہے کہ ادھر جاؤں, وہ بھی نہیں ملیں گے اگر پیٹ میں لقمہ حرام. اور دعا تو ہر مومن کو دعا کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک مومن آیا, کہا یا رسول اللہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کبھی آپ میرے گھر میں مہمان بن کے آئیے. مومن دعوت کرے, قبول کرنا چاہیے, سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے مجھ جیسا اگر کوئی مریض آدمی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جب تم کہو. کہا کہ یا رسول اللہ کل کا دن کیسا ہے, آ جائیں. ٹھیک ہے آ جائیں گے. اسلام میں تاکید اس بات کی ہے, واجب نہیں کہہ رہا ہوں, تاکید اس بات کی ہے کہ آدمی 2 ہی وقت کھانا کھائے, ایک دن کے شروع میں اور ایک رات کے شروع میں. خیر تو ٹھیک ہے, دن کے شروع میں جسے ہم ناشتہ کہتے ہیں میں آ جاؤں. یا رسول اللہ اکیلے نہیں آئیے گا, کچھ اصحاب کو بھی لائیے گا. ہاں وہ بھی آ جائیں گے, 2 4 5 جتنے بھی. اب اگلے دن پہنچے اس کے گھر میں, نماز ختم کی مسجد میں. مدینہ کون سا بہت بڑا, چھوٹا سا شہر. آپ میں سے جس نے آج کل مدینہ کی زیارت کی, آج کل سے میری مراد ہے پچھلے 15 سال میں, اللہ ہر مومن مومنہ کو مکہ, مدینہ, کربلا, نجف, کاظمین, سامرہ, مشہد, قم, یہ ساری زیارتوں سے مشرف کرے. آج مدینہ کی جو مسجد ہے نا, پرانے زمانے کا, رسول اللہ کے زمانے کا پورا مدینہ اتنا ہی تھا. یہ مسجد بنائی گئی تھی ہسٹری میں سارے میپ چیک کر کے کہ کہاں کہاں تک اللہ کے رسول کا مدینہ تھا. مکانات, دکانیں, بازار, باغات, کھیت, کنویں, سب. تو اتنا سا شہر. نماز پڑھ کے پیغمبر پہنچے اس کے گھر میں, صبح کا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. گھر کے صحن میں اس نے ان کو بٹھا دیا, گھر کے اندر گیا, جلدی جلدی ناشتے کا انتظام کر رہا ہے. گھر میں مرغیاں پلی ہوئی. جانور پالنے کا اسلام میں ایک حکم ہے, لیکن اتنی باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں. گھر میں مرغیاں بھی پلی, صحن میں مرغیاں ٹہل رہی ہیں. ایک مرغی نے جمپ لگائی, دیوار پہ چلی گئی. پرانے زمانے کے مکان تو بہت بڑے بڑے ہوتے بھی نہیں تھے, اور اسلام نے بعض وجوہات کی بنا پر اونچی اونچی عمارتوں کو اچھا نہیں سمجھا, بلکہ ظہور امام کی ایک نشانی یہ بھی قرار دیا گیا ہے, جو شاید میں نے کہا کہ شہادت کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں شاید میں اس پہ بات کروں, یعنی ظہور امام. خیر تو مرغی نے جمپ لگائی, دیوار پہ گئی, دیوار پہ گیا. صبح کا وقت, انڈا دیا. اب وہ انڈا دیوار سے گر رہا, ہوتا رہتا ہے, گر رہا ہے, زمین پہ گرے گا ٹوٹ جائے گا, کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ گر رہا ہے, دیوار میں 2 کیلیں لگی تھی میخیں. یہ انڈا گرتے گرتے اس طرح سے گرا کہ ان کے بیچ میں پھنس کے رک گیا, بچ گیا. اچھا اب یہ عجیب بات ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے, سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں. صاحب خانہ اتنی دیر میں باہر آ گیا کمرے سے. کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہیں, انہیں کیا پتا میں کیسا ہوں. ساری زندگی کبھی مجھے اللہ نے کوئی نقصان ہونے ہی نہیں دیا, حتیٰ اگر ایک انڈے کی کیا حیثیت ہے جس کے گھر میں مرغیاں پلی, ایک انڈا یہ نقصان بھی نہیں ہوا, بلکہ اگر یقینی نقصان ہو رہا ہو تب بھی آخری وقت میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے, بچ جاتا ہوں نقصان سے. لیکن 2 کیلوں کے بیچ میں انڈے کا پھنسنا. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا چلو ہم لوگ چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ کہا واپس. اب وہ گھر والا تو سٹپٹا گیا, میزبان جس کے گھر میں دعوت ہے کہ اتنی برکت والی ہستی میرے گھر میں آئی, وہ واپس جا رہی. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے, اللہ تیرے اوپر رحمت نازل نہیں کر رہا. میرے لیے ایسی جگہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو, اللہ کا غضب. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے؟ کیونکہ کل جب دعوت قبول کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک یہ بات نہیں. کہا جبرائیل نہیں آئے تھے, تو نے جو بتایا.
جو مومن کو زندگی میں کبھی مصیبت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کا امتحان نہ لینا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جو مومن ہوگا اللہ اس کا امتحان ضرور لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ جو اس طرح مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اللہ اسے خوش نہیں۔